وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 7۔ موضوع: کیا ہم لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی اعادہ ہوگا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور ایسے لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب اتاری گئی ہے وہی حق ہے، اور وہ کتاب عزت والے سب خوبیوں والے رب کی راہ کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 7۔ وقال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر، هل ندلکم، کیا تمہیں نہ بتائیں، علی رجل، ایسا آدمی، ینبئکم، جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم پورے طور پہ ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ افطرا علی اللہ کذبا، کیا اس نے اللہ پہ جھوٹ بنا لیا ہے، ام بھی جنہ، یا اسے جنون ہے، بل نہیں، الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، فی العذاب، وہ عذاب، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ۔ سامعین کرام، بات ہو رہی ہے ہمارے معاشرے کی۔ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں اتنی بات تو ہے کہ ہم زبانی طور پہ آخرت کے قائل ہیں، مانتے ہیں، لیکن عملی طور پہ، ذہنی طور پہ، عملی طور پہ ہم اس سے انکاری ہیں۔ جس وقت یہ ان آیات کا نزول ہو رہا تھا نا، تو وہ لوگ جو تھے، میں نے آپ کو کہا کہ وہ مخلص تھے، اپنے کفر میں مخلص تھے، ان کو پورا یقین تھا اور وہ نفاق نہیں کرتے تھے، یعنی زبان دل میں کچھ اور زبان، جو ان کے دل میں تھا تو وہ زبان پہ بھی تھا، اور جو ان کی زبان پہ تھا ابھی آپ نے سن لیا۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا تھا سامنے کرام، وہ بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل، سوچ و فکر، شعور دیا ہوا ہے، اگر وہ اس سے کام نہ لے، نمبر 1، یا جو شخص سمجھ کی باتیں کرتا ہے، سمجھدار آدمی، اس کی بات نہ سنے۔ دیکھیں، آپ کو اگر ایک چیز کا علم نہیں ہے تو جن کو علم ہے
یا وہ جو آپ کو بتا رہے ہیں ان کی بات پھر سنیں. قرآن میں یہ قرینہ موجود ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے پوچھو، فن والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو دیکھیں انسان عقل اور سماعت، یہ جو بچہ اسکول جاتا ہے نا سامنے کرام، یہ کیا ہے، یہ مطلب آپ دیکھیں کہ سیکنڈ میٹرک ہو گیا، سیکنڈ ایئر ہو گیا، فورتھ ایئر ہو گیا اور پھر ایم اے ہو گیا، یا سب اسکول میں جا کے لوگ استاد کی بات سنتے ہیں. استاد کون شخص ہے؟ جو مضمون پڑھا رہا ہے اس کو جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے، اور جو جنہوں نے داخلہ لیا ہے وہ نہیں جانتے. اب جو آخرت کا مضمون ہے نا سامعین کرام، تھوڑی توجہ دیں، آخرت کا مضمون تو ہمارے عقل و حواس سے باہر ہے. اب جو لوگ اچھا پھر عقل یہ بھی مانتی ہے کہ ہاں انسان کا نتیجہ ہونا چاہیے، اس کا کوئی نتیجے کا دن ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ وہ کیسا ہوگا، کب ہوگا، اس میں کیا کام آئے گا، یہ تو آپ پھر کسی سمجھدار انسان کی بات سنیں. اور سب سے سمجھدار انسان اس وقت کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی صداقت اور دیانت اور امانت کے بارے میں ضرب المثل تھی ان کی، جن کا علم، جن کی سوچ سمجھ. آپ دیکھیں نا، میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے ہوئے تقریباً، میرے خیال میں یہ کعبہ کا جو واقعہ تھا، دوبارہ تعمیر نو ہو رہی تھی، تو جب وہ عمارت بن گئی اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جھگڑا ہو گیا اور مرنے مارنے پہ تل گئے. ایک قبیلہ کہنے لگا ہم کریں گے، دوسرا ہم، تیسرا اس طرح. تو پھر ایک نے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ لڑو نہیں، تھوڑا انتظار کر لو اور اس پہ فیصلہ کر لو کہ کل کعبہ شریف میں سب سے پہلے، حرم شریف میں سب سے پہلے جو آئے اس سے اپنا فیصلہ کرا لو. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، مان گئے لوگ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو انہوں نے بے اختیار جو ہے خوش ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ محمد جو ہے، یہ ان کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا. اب ان کی سمجھداری دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بچھائی، جہاں پتھر پڑا ہوا تھا وہ چادر بچھائی اور وہ پتھر اس میں ڈال کے یہاں سب سرداروں سے کہا کہ بھئی جو جو دعوے دار ہیں، خواہش مند ہیں، یہ چادر کو پکڑ لو، ایک ایک کونا اس کا بیچ میں سے پکڑ لو، اس طرح نا. تو وہ پکڑ لیا گیا. اور پھر تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ جو ہے وہ تو دنیاوی طور پہ بھی سمجھدار تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا انہیں، اقرا کہہ کے، یا اقرا سے جو ابتدا ہوئی، علم الانسان ما لم یعلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علم تھا، آج بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باتیں ہیں نہ ان پہ ہمارا یقین ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو منزل ہماری ہے، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہماری منزل نہیں ہے. تو اب قرآن سے بھی ہم بے بہرا ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جو حکمت بری باتیں ہیں ان کو بھی ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں. یہ میں صحیح طور پہ کہہ رہا ہوں، میرے اپنے خیال میں اکثریت لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنی انسنی کر دیتی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں اپنا مضمون جو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کو ایک بات کا علم نہ ہو تو آپ کسی سمجھدار انسان سے پوچھ لیں. تو اللہ کے بارے میں اللہ والوں سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا. انسانوں میں اللہ کے بارے میں اللہ والوں سے کوئی زیادہ نہیں جانتا. اب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ تو سب سے یعنی خدا رسیدہ شخصیت ہیں، ہستی ہیں، ان سے تو بڑا انسانوں میں کوئی نہیں ہے، سردار الانبیاء ہیں. اچھا، وہ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو اب یہ ہے، یہ اس وقت کے حساب سے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں یہ ان کو سننی چاہیے تھی.
ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی ان کو جو ان پہ نہیں لگی، کیونکہ کافی عرصے سے ان میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، 2-2.5 ہزار سال ہو گئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ ساری اولاد تھی، لیکن یعنی ان میں پھر خرابیاں آ گئی تھیں اور وہ شرک میں آموختہ ہو گئے تھے اور اس سے ہل گئے تھے، جھوٹے معبود بنا لیے تھے اور ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس دین کی تجدید کی اور وہی پیغام پرانا آ کے سنایا کہ بھئی نہیں، تمہاری زندگی کا مقصد جو ہے وہ دنیا نہیں ہے، تم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت بھی دیتا ہوں، اس کا راستہ بھی بتاتا ہوں۔ وہ یہدی الی صراط العزیز الحمید، یہ ہم پڑھ چکے آیت نمبر 6 میں۔ تو ان کو یہ بات سننی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے یعنی وہ بات ان کو نہیں لگی تو انہوں نے وہ بات سننے سے انکار کر دیا۔ اور یہ بات میں نے اس لیے شروع کی تھی سامعین اکرام کہ دوزخ کے کنارے سورہ ملک میں ہے یہ مضمون، دوزخ کے کنارے جب دوزخی لوگ کھڑے کیے جائیں گے تو وہ ایک افسوس کریں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ وہ پورا مضمون ہے نا، اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی الیہا فوج سألہم خزنتها۔ جب ان کو ڈالا جائے گا وہاں کے داروغہ جی جو ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، بھئی یہاں کے عذاب سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا تمہیں؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ ہاں آیا تو تھا، بلا قد جانا نذیر، آیا تو تھا بے شک، فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے۔ پھر وہ یہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے تو آج آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے وہاں، تو وہاں یہ کہیں گے کہ لو كنا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سن لیتے۔ تو یہ سننا جو ہے سامعین کرام، یہ بات میں اپنے لیے کر رہا ہوں، آج بھی ہم نہ عقل سے کام لے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں یا توحید کے بارے میں یا رسالت کے بارے میں نہ ہم عقل سے کام لے رہے ہیں۔ عقل تو مانتی ہے، توحید کو بھی مانتی ہے، رسالت کو بھی مانتی ہے، آخرت کو بھی مانتی ہے، لیکن ہم عقل سے سوجھ بوجھ سے کام نہیں لے رہے، بلکہ ظاہر دنیا کے دھوکے میں آ کے ظاہر دنیا ہی کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ کے اسی کے پیچھے پڑ گئے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو یہ مال کی اور ظاہر کی محبت جو ہے ہمیں پھر یہ اس نے کہیں کا رہنے نہیں دیا۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں سامنے۔ تو اب یہ باتیں جو ہیں، اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن یہاں اللہ والے بھی موجود ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بھی موجود ہیں، وارثان انبیاء بھی موجود ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ وہ وارثان نبی اب وہی کام کر رہے ہیں جو رسول نے کیا تھا، وہی پیغام دے رہے ہیں، وہی دعوت دے رہے ہیں جو رسول نے دی تھی۔ اب چاہیے یہ کہ ہم ان کی بات کو سنیں اچھے طریقے سے، ان پہ کان لگائیں۔ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے یار پہلے جو اولیاء اللہ ہوتے تھے آج تو زمین بانجھ ہو گئی، اولیاء اللہ وہ نہیں ہیں جو پہلے ہوتے تھے۔ بھئی تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہیں کون سی کرامتیں چاہیے کہ تم ایک شخص کو ولی اللہ مان لو گے؟ کیا وہ آگ میں ہاتھ ڈال کے دکھائے کہ دیکھو میرا ہاتھ نہیں جلا، پانی پہ چل کے دکھائے یا ہوا میں اڑ کے دکھائے یا مردہ کو زندہ کر دے تب زندہ کر دے تو تب تم اس کو مانو گے؟ یہ تو کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دے، اللہ کی طرف دعوت دے،
پھر اس کا راستہ بھی بتائے، پھر اس کا ایک عملی طریقہ بھی بتائے، بس وہ شخص اللہ کا دوست ہے۔ یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں سامنے کرام، ذرا غور سے سنیں۔ یہ ایک تصور ہے ہمارے بعض لوگوں میں کہ ہم کسی ولی اللہ کے پیچھے جاتے ہیں تو کہیں جنگلوں میں اور غاروں میں ڈھونڈتے ہیں اسے کہ بھئی چلو وہاں چلتے ہیں، وہاں اللہ کا ایک خاص بندہ ہے جو ننگا ہے اور بس ایک چڈی پہنی بھی ہے، اکڑوں بیٹھا ہوا ہے، اور تم جاؤ گے تو تمہیں ڈنڈیاں مارے گا اور وہ یا تمہیں کچھ اول فال بکے گا اور تم بس کہو گے یار یہ تو بڑے میرے نصیب کھل گئے، اس نے میرے کمر پہ ڈنڈا مار دیا، اب تو میں بادشاہ بن جاؤں گا، یہ ہو جاؤں۔ تو یہ ایک یعنی گمراہ کن تصور ہے سامعین کرام۔ دیکھیں رسول کہ نائب کون ہے، وارث کون ہے؟ علماء حق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہیں، عالم ربانی، یہ وارثان نبی ہیں سامعین کرام۔ بہرحال اس کی اپنی تفصیل ہے، میں وہ نہیں بتا رہا میں، لیکن میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں جو رسول کی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور رسول کی پیروی کی آپ کو، رسول کے اتباع کی طرف آپ کو مائل کرتے ہیں اور خود بھی ایک نمونہ بن کے آپ کو دکھاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ نفس اور شیطان کے بندے نہیں ہیں۔ ان کی بات کو سننا چاہیے، پھر سوچنا بھی چاہیے۔ دیکھیں سماعت اور عقل اور فکر سے کام لینا، افسوس کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ ہم تو جو عالم لوگ، بعض ایسے عالم ہیں جو جن کی تقریر جو ہے گالیوں سے پر ہوتی ہے، مثال کے طور پہ، یا آپ کو فرقہ واریت میں ڈال کے فرقہ واریت کی طرف بلاتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو مخالف فرقہ ہے وہ تو کافر ہے، چلو اس کے خلاف جہاد کریں۔ آج مار رہے ہیں نا مسلمان کا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں سعودی عرب جو ہے اس نے یمن کے مسلمانوں پہ چڑھائی کر دی ہے، شام میں لوگ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہودیوں کا جوتا ہے اور مسلمانوں کی سر پہ ہے، یہ بھی آپ دیکھیں نا۔ تو یہ بات نہیں ہے سامنے کرم، بات یہ ہے کہ آپ ایک اللہ والے کے پاس جائیں، ایک عالم کے شخص کے پاس جائیں جو وارث نبی ہے، اس کی بات سنیں غور سے، وہ اللہ کی طرف جو بلائے آپ کو، قرآن میں تو واضح ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ اللہ کے بندے، دیکھیں دنیا کے بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ اس کی مجلس میں جائیں، اس کی باتیں سنیں، مثال کے طور پہ اس کی باتوں سے اگر آپ کو دنیا کی خوشبو آتی ہے تو اس سے جان چھڑا لیں، اس کی نہ محفل میں بیٹھیں نہ باتیں اس کی سنیں، میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ ہاں اگر وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی اس پر عمل کر رہا ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف رواں دواں ہے، حضور کی اتباع کر رہا ہے، تو پھر اس شخص کی صحبت کو لازم پکڑ لیں، اس کی بات کو مانیں، اس کا ادب کریں، اس کا کہنا مانیں اور اس سے اپنے آپ کو دین کے متعلق سمجھ حاصل کریں۔ تو بہرحال میں یہ ساری باتیں ہیں اور یہ میں مطلب بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ وقت کم ہوتا ہے تو میں اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں نہ تو رسول کی بات سننے کے لیے تیار تھے، نہ اس پر سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہی پرانی وہ مرغے کی ایک ٹانگ کہتے ہیں کہ نہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یعنی دوبارہ جی اٹھنا جو ہے ان کی نظر میں محال تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا ان کے خیال میں ناممکن تھا۔ اس کے دلائل کافی دیے ہوئے قرآن پاک میں دلائل ہیں، وہ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں الزام کیا لگائے جا رہے ہیں کہ یا تو اس شخص نے جو یہ بات کر رہا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ، تو یہ تو کوئی پاگل پنتی والی بات ہے، نہ ماننے والی بات ہے۔ ہے ہاتھ لما توعدون،
اور مختلف قسم کے الفاظ ہیں نقل کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. افتراء علی اللہ، یہاں کیا ہے کہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، یہ بات نہیں ہے. جو یہ نبی کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاگل پنتی والی بات ہے، معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بل الذین، بلکہ یہ بات نہیں ہے، یعنی یہ جو رسول پہ افتراء کا الزام لگا رہے ہیں یا مجنون ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ ساری زندگی سچائی میں انہوں نے گزار دی. ھذا محمد ھذا امین، یعنی حضور کی جو سچائی تھی وہ ان لوگوں پہ واضح تھی سامنے کرا. یہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ مانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، سچے ہیں. لیکن اب یہ ہے نا کہ یعنی ان کی چونکہ دنیا پہ دھوکہ ہو گئے تھے جس طرح ہم دھوکہ ہو گئے، پھر انہوں نے یعنی بنیادی بات یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے. آپ کا رخ، اگر آپ نے دنیا کو اگر کچھ اہمیت دے دی اور آپ نے اپنا کوششوں کا رخ کامیابی یا ناکامیابی کا پیمانہ دنیا کو سمجھ لیا، تو پھر چھوڑ دیں. پھر نہ رسالت آپ کی کسی کام کی ہے معاذ اللہ، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ توحید، نہ کچھ بھی نہیں، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. بس پھر تو آپ کا یہ کہ بھئی جو کچھ بھی ہے وہ تو دنیا ہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ تم اس شخص سے منہ موڑ لو جو پھر گیا میری یاد سے. من تولی عن ذکرنا، جو میری یاد سے پھر گیا اور اب چاہتا کیا ہے، لم یرد الا الحیاۃ الدنیا، صرف دنیا ہی کا طالب بن گیا، دنیا کا کتا بن گیا ہے، اس کو چھوڑ دو. تو بہرحال تو یہاں قال الذین کفروا یعنی کافروں کی بات، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے لا یؤمنون بالآخرہ، ان کا آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے. انہوں نے نہ سوچ سمجھ سے کام لیا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن رہے ہیں. تو آخرت، چونکہ دنیا ان کی منزل ہے تو آخرت پہ ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے. اب کیا ہے کہ یہ عذاب میں ہوں گے اور دور کی گمراہی میں ہوں گے. یعنی یہ اب ہدایت، جو شخص عقل و دانش سے کام نہ لے، نمبر 1، اور کسی کی بات، حق سنانے والے کی بات سننے پہ آمادہ ہی نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے. یعنی مختصر طور پہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی حق بات سننے پہ تیاری نہ ہو تو پھر نہ سمجھنے کے لیے تیار ہو نہ سننے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پہ زبردستی کرنے والے تو نہیں، آپ کوئی داروغہ تو نہیں ہے کہ ان پہ زبردستی منوائیں گے. لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، ایسی آیت ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ مومن نہیں ہوتے، یقین نہیں لاتے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طٰہٰ میں نے آپ پہ یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں. ان ہوا الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک نصیحت ہے جو ڈرے. تو بات یہ ہے سامنے کرام، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، دور کی گمراہی میں ہے. سامنے کرام میں عرض کر رہا ہوں، وقت بھی کم ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے حالات ہیں، ہمارے حالات ہیں. ہمارا ایمان بالآخرت یقین نہیں ہے، یقین ہمارا ظاہر پہ ہے، باطن پہ یقین نہیں ہے. تو اب یہ ہے نا کہ اس کی صورتحال کیا ہوگی، یعنی اس کا انجام کیا ہوگا، گمراہی ہمارا مقدر ہوگی. آج ہم ایک عذاب میں اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں. آپ دیکھیں نا، سارے معاشرے کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے.
ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے اقتدار، ہائے کرسی، ہائے کاروبار، ہائے اولاد، ہائے بیوی، ہائے شوہر، ہائے، بس یہ ساری ہائے ہائے جو ہے وہ دنیا کی مچی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ بعض اوقات مجھے ملٹی میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ کوئی میسیجز آتے ہیں تو وہ شیئر کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے نجات دے، آپ کے کاروبار میں برکت دے، فلانا ڈمکانا، اور یہ ساری جو دعا ہے وہ ظاہر داری پہ مشتمل ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، ہو گیا ہے سامنے کے، کہ بس ظاہر ہے یہ دنیا اچھی گزر جائے، تمہیں تکلیف نہ ہو، تم آرام سے رہو، کوئی بیماری نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، اور بس اولاد اچھی ہو، تم اچھے ہو، اور یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے ہمارا دنیا کے ظاہر کے متعلق، کہ ہم ظاہر ہی کو چاہتے ہیں، ظاہر ہی میں رہنا چاہتے ہیں، ظاہر اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، کھا لے پی لے جی لے۔ تو یہ دور کی گمراہی ہے سامعین کرام، اور آج ہم اس دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں سامعین کرام۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ينبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ سامنے کا ہم ترجمہ سنا دیں۔ قال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ينبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ قال الذین کفروا، منکرین لوگوں سے کہتے ہیں، هل ندلکم، کیا ہم نہ بتائیں تمہیں، علی رجل، ایسا شخص، ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ بکھر چکا ہو، انکم لفی خلق جدید، تو اس کے بعد تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے، یہ بات کہتا ہے۔ افترا علی اللہ کذبا، نامعلوم، یعنی کیا اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھ رکھا ہے یا باندھتا ہے، ام بھی جنہ، یا اسے جنون لاحق ہے، معاذ اللہ، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، فی العذاب، وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور ہونے والے ہیں، مزید عذاب میں، والضلال البعید، اور وہ بری طرح بہکے ہوئے دور کی گمراہی میں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد۔ Those who disbelieved said, shall we point out to you a man who will tell you that once torn into shreds, you will be in a new creation? أفترى على الله كذبا أم به جنة
بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. Did he invent a lie about God, or is there madness in him? Indeed, those who do not believe in the hereafter are in torment and far astray. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.